نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ نماز با جماعت کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سنت مؤکدہ بلکہ واجب قرار دیا۔ اس کے میں آپ کو دینی اور دنیاوی فوائد کافی سارے عرض کر چکا ہوں، لیکن چلتے چلتے 2-3 باتیں اور بھی بتا دیتا ہوں کہ نماز با جماعت کے فوائد میں جہاں کسی اللہ کے ولی کے باعث قبولیت کی امید مزید ہوتی ہے، وہاں یہ چیز بھی واضح ہے کہ نماز با جماعت گویا ایک پورے وفد کی شہنشاہ کی بارگاہ میں حاضری ہے۔ تو آپ نے اگر اکیلے جا کر کسی بہت بڑے بادشاہ سے یا بہت بڑے صدر سے، وزیر اعظم سے، کسی سے بھی کام لینا ہو تو آپ کا اکیلے کا جانا وہ اعزاز نہیں رکھتا جتنا ایک بہت بڑی جماعت اور وفد اپنے نمائندے خاص کے ساتھ اس کے پاس حاضر ہو۔ بلکہ آج کل تو دور ہی یہ ہے کہ ہر شہر والے وفد بنا کر وزیر اعلیٰ کے پاس حاضر ہو جاتے ہیں، ایک مقدمے والے ایک پورا وفد بنا کر میڈیا کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں اور وہ خبر نشر کر دیتا ہے، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس پر فوری ایکشن لیا جاتا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ ایک بہت بڑی جماعت کا عرض معروض کے لیے اکٹھے حاضر ہونا، اپنے آپ میں سے ایک کو نمائندہ اور صاحب گفتگو سمجھ کر آگے کرنا، یہ اور معنی رکھتا ہے، اور اکیلے کا اللہ سے بات کرنا یہ اور معنی رکھتا ہے۔ تو ایک وفد جو ہوتا ہے وہ ایک اعزاز کے ساتھ جاتا ہے، اس میں شہنشاہ کا بھی اعزاز ہوتا ہے اور اس وفد کی بھی عزت کو چار چاند لگ جاتے ہیں کہ جب وہ مل کر جا کر اپنی ایک ریکویسٹ پیش کرتے ہیں تو بادشاہ بیک وقت ان کی سنتا بھی ہے اور ان کی پوری بھی کرتا ہے۔ اس کے علاوہ نماز با جماعت پڑھنے سے علماء کی، صوفیاء کی تعظیم کا بھی درس ملتا ہے۔ گویا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایک ایسا سلیقہ سکھایا ہے کہ آٹومیٹیکلی عوام کو اہل قرآن، اہل حدیث، اہل فقہ، اہل تصوف، ظاہر ان میں امام وہی ہوتا ہے جس کو زیادہ قرآن آتا ہو، زیادہ حدیث آتی ہو، زیادہ دین سے واقف ہو، تو وہ اس کو ریسپیکٹ دیتے ہیں اور اپنے دین اسلام کے بزرگوں کی قدر و قیمت اور تعظیم کا سبق حاصل ہوتا ہے۔ یہ بہت اچھی بات ہے۔ ہر قوم والے، ہر مذہب و ملت والے اپنے بزرگوں کی قدر و منزلت کو ملحوظ رکھتے ہیں۔ تو یہ ایک آٹومیٹک طریقہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا کہ جس کے ذریعے تم اپنے دینی پیشواؤں کی تعظیم کرنے کے عادی ہو جاؤ۔ ٹھیک ہے، لا ریب فی، آج کل امام کی شایان شان قدر و منزلت آپ کے دلوں میں نہیں ہے، لیکن پھر بھی آپ یہ مانیں گے کہ جب بھی کوئی آتا ہے تو وہ مولوی صاحب، حافظ صاحب ضرور کہتا ہے، اوے کہہ کر نہیں بلاتا۔ یعنی کچھ نہ کچھ ریسپیکٹ اس کو ضرور کرنی پڑتی۔ اس قیامت کے دور میں بھی اس کو کچھ نہ کچھ معزز ضرور سمجھا جاتا ہے۔
یہ بڑے بڑے سردار اگرچہ ائمہ کرام کی شایان نشان عزت نہیں کرتے، لیکن پھر بھی یہ تو مانو گے نا کہ وہ اپنے کسی ڈیرے دار جو نوکر ہے اس کی بنسبت مولوی کو ترجیح دیتے ہی ہیں نا۔ ان کا یہ کہنا کہ جاؤ یہ مرغا مولوی صاحب سے حلال کر کے لو آؤ، تو یہ بھی بتاتا ہے کہ ان کے نزدیک مولوی کے ہاتھ میں برکت ہے، اور مولوی کے ہاتھ میں حرام کو حلال کر دینے کی طاقت ہے، ورنہ چھری تو خود بھی پھیر سکتا ہے اور جلو میراثی بھی پھیر سکتا ہے اور کالو کھوجا بھی پھیر سکتا ہے جو اس کے ڈیرے کے ملازم ہیں۔ وہ مولوی صاحب کو جا کر کہتا ہے، اس کا مطلب یہ کہ وہ سمجھتا ہے کہ مولوی صاحب کے ہاتھ سے میرا جانور ستھرا اور پاکیزہ ذبح ہوگا، چلو یہ بھی تو ایک عزت ہی ہے نا۔ وہ اعلیٰ القیاس، اور ان کی جو بیویاں ہیں بڑے بڑے سرداروں کی بیٹیاں، اگرچہ ایسا نہیں کرنا چاہیے لیکن مولوی صاحب ان کے گھروں میں آتے جاتے ہیں، کبھی دم کرنے، کبھی بچی کو پڑھانے، تو اور کسی بڑے سے بڑے کو بھی ان کے گھر میں داخلے کا ارادہ نہیں، تو وہ مولوی صاحب کو کچھ شریف آدمی تو سمجھتے ہیں نا، تبھی گھر میں آنے جانے دیتے ہیں۔ تو یہ کہنا کہ بالکل ہی جی مولوی کی عزت نہیں، یہ بالکل غلط بات ہے۔ اس گئے گزرے دور میں بھی دین کا جو پیشوا ہے اس کی کچھ نہ کچھ عظمت اور لحاظ ضرور ہے۔ تو ہمیں یہ چیزیں سب نماز باجماعت سے حاصل ہوتی ہیں۔ اب ایک اور سوال ہے، ورنہ چاہوں تو یہیں ختم کر دوں، ورنہ ایک سوال یہ بھی ہے کہ یہ نماز پنجگانہ جو ہے باجماعت، یہ سنت موقدہ آپ نے فرمائی، میں نے یہ کہا ہے، لیکن جمعہ اور عید کی نماز جو ہے باجماعت وہ فرض ہے۔ نماز پنجگانہ جو ہے یہاں جماعت سنت موقدہ ہے، بڑی تاکیدی سنت ہے، اور اس کا چھوڑنا اساءت ہے، گناہ ہے عمدن چھوڑنا، لیکن اس کے مقابلے میں عید کی اور نماز جمعہ کی جماعت فرض ہے، حتیٰ کہ اگر آپ جمعہ سے رہ جاتے ہیں تو آپ جمعہ نہیں پڑھ سکتے، آپ اب ظہر پڑھیں گے۔ اسی طرح اگر عید کی نماز آپ رہ جاتے ہیں تو آپ ایک نئی عید نہیں کرا سکتے، بلکہ آپ 2 رکعت نفل کے طور پر ہی پڑھیں گے، تو اس کی جماعت فرض ہے کہ وہ باجماعت ہی ہو سکتی ہے، یہ نہیں کہ تم اکٹھے اکیلے کھڑے ہو کر ہی عید پڑھنے لگو یا جمعہ پڑھنے لگو۔ آخر یہ فرق کیوں؟ فرق بالکل ظاہر ہے، سمجھدار آدمی جانتا ہے کہ یہ روزانہ کی محلے کی کانفرنس ہے، تو محلے کی کانفرنس میں محلے سے ہی آنا پڑتا ہے، دور سے تو نہیں آنا پڑتا، اور محلے والے یہ چند قدم بھی نہ آئیں تو یہ زیادہ قابل عتاب ہیں، سزا کے قابل ہیں، اور ان پر زیادہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ لیکن یہ ہے کہ بار بار جو آنا پڑتا ہے اس وجہ سے ہو سکتا ہے کوتاہی ہو جائے۔ 5 بار جو روزانہ آنا ہوا تو کسی وقت کوئی نہ کسی دن رات معاملات چلتے رہتے ہیں، اس وجہ سے اس پر نماز جماعت کو فرض نہیں کیا گیا۔ کوشش کہ کرو جتنی زیادہ سے زیادہ ہو سکے نماز باجماعت پڑھو، لیکن اگر رہ جائے گی تو اتنا بڑا گناہ نہیں ہوگا کہ تمہاری پھر نماز ہی نہ ہو۔ لیکن جمعہ چونکہ کافی دور کے کئی محلوں کا دور دور سے آنا ہوتا ہے، بلکہ گرد و نواح کے دیہات سے بھی آنا پڑتا ہے جمعے کے لیے، کیونکہ اصل جمعہ تو ابتدا میں اسی طرح ہی تھا کہ دیہات کے لوگ، دیہات میں جمعہ جائز ہی نہیں، تو دیہاتوں میں سے بھی آنا ہے انہوں نے۔
اور پھر سال بعد آنا ہے یا 7ویں دن آنا ہے یا سال بعد آنا ہے، تو جو کام سال بعد کرنا ہو یا 7ویں دن کرنا ہو تو اس کو بڑی اہمیت دینی چاہیے، اس کے لیے پہلے سے ذہنی طور پر تیار ہونا چاہیے کہ عید آ رہی ہے، جانا ہے۔ اتنی آپ جانتے ہیں زیادہ شغل اور شور مچ جاتا ہے، عید ہو گئی، عید ہوگی، عید ہوگی، تو اس وجہ سے اس کے لیے نماز کو، جماعت کو فرض قرار دے دی گیا کہ اگر جماعت سے رہ جاؤ گے نا تو مقصد اجتماعیت ہی فوت ہو جائے گا۔ جس مقصد کے لیے ایک پورے علاقے کے لوگوں کو ایک پلیٹ فارم پر اکٹھا کرنا تھا، وہ تو مقصد ہی فوت ہو جائے گا۔ اس لیے پھر یہ گویا کہ اہمیت کم نہیں کی گئی بلکہ بڑھا دی گئی ہے کہ تیری اکیلے کی اب عید ہے ہی کونی، تیری اکیلے کے جو جمعہ ہے ہی کونی، تیری اکیلے کی زور ہو سکتی ہے، کبھی کبھار رہ جائے، عصر ہو سکتی ہے، مغرب ہو سکتی ہے، عشاء ہو سکتی ہے، فجر ہو سکتی ہے، تو اس میں کچھ تھوڑا سا نرم رکھا گیا، اس کو سنت موقتہ بنایا گیا اور اس کو فرض قرار دے دیا گیا۔ میرا خیال ہے ہمیں یہ اچھی طرح سمجھ آ گئی۔ رہا یہ کہ جمعے کا دن ہی ہمیں کیوں ملا؟ یہودیوں کے لیے ہفتہ بڑا ریسپیکٹیبل ہے، معظم ہے، عیسائیوں کے لیے اتوار۔ یہ بات موٹی سی ہے کہ اللہ کے رسولوں میں سب سے بڑے رسول محمد مصطفیٰ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور امتوں میں سے سب سے خیر امت تم ہو، اس وجہ سے تمہیں وہ دن دیا گیا جو سب دنوں کا سردار ہے۔ جمعہ کے دن ہی دنیا کو پیدا کیا گیا، جمعہ کے دن ہی قیامت ہوگی، یعنی ختم کیا جائے گا۔ جمعہ کے دن ہی آدم علیہ السلام پیدا ہوئے، جمعہ کے دن ہی جنت میں گئے، جمعہ کے دن ہی جنت سے نکلے، جمعہ کے دن ہی آپ کی توبہ قبول ہوئی، جمعہ کے دن ہی نوح علیہ السلام کی کشتی پار لگی جودی پہاڑ پر، جمعہ کے روز ہی یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ سے باہر آئے، اگرچہ وہ عاشوراء محرم بھی تھا لیکن جمعہ بھی تھا۔ اس جمعہ کے دن ہی یعقوب علیہ السلام اور یوسف علیہ السلام کی مدتوں بعد بچھڑے ہوئے ملاقات ہوئی، جمعہ کے دن ہی موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر مصر کے ملک سے نکلے، فرعون کے چنگل سے آزاد ہوئے، اور جمعہ کے دن ہی عیسیٰ علیہ السلام پر مائدہ اترا، جمعہ کے دن نہیں، عیسیٰ علیہ السلام کے بعد جمعہ کے دن عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر اٹھائے گئے۔ ویسے اتوار ان کے لیے اس لیے بنایا گیا کہ اتوار کو ان پر مائدہ اترا تھا، مائدہ، اور عید کا دن بھی تھا، اور مائدہ اس کو عید دینے بعد میں انہوں نے بنا لیا تھا وہ جمعہ کے دن۔ انہوں نے دعا کی تھی نا اللہ تعالیٰ سے، ان کی قوم نے کہا تھا کہ ہمیں بیٹھے بٹھائے روٹی ملے، تو کہا تھا کہ اے عیسیٰ کہ کیا تیرا رب یہ طاقت رکھتا ہے کہ ان ينزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا وآیۃ منک، کہ جو ہمارے پہلوں پچھلوں کی عید بن جائے اور تیری طرف سے معجزہ بھی ہو۔ اس طرح یوم السبت ہفتے کا دن موسیٰ علیہ السلام کی امت کو دیا گیا کہ وہ خاص عبادت کے لیے، تو مسلمانوں کو جمعہ کا دن دیا گیا۔ یہ جمعہ کی بھی اپنی ایک اہمیت ہے، بلکہ بعض روایات میں تو یہ آتا ہے کہ چونکہ یہ دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص اپنے لیے رکھا اور اپنے پیاروں کے لیے رکھا، کیونکہ ساری زمین و آسمان کائنات کو 6 دن میں بنایا۔ وَالَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي 6 أَيَّامٍ، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے 6 دن میں پوری اس دن رات کائنات کو مکمل کیا، جو ایک لمحے میں بھی کر سکتا تھا، لیکن اس کی حکمت تھی کہ اس نے 6 دن
میں مکمل کیا۔ اس میں حکمت ہے، بندے کو یہ سکھانا بھی مقصود ہے کہ جلد بازی نہیں کرنی چاہیے، کر بھی سکتا ہو بندہ تو بھی بندہ تحمل سے کرے۔ تو بہرحال وہ 7واں دن اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس رکھا ہوا تھا، یہ ہمیں عطا فرمایا گیا کہ میرے نبی ہے آخر الزمان کے امتی اس سے فائدہ اٹھائے۔ اور یہ جمعہ کا دن شان کے لحاظ سے بہت بڑا دن ہے۔ سچ تو یہ ہے کہ غنیت الطالبین میں غوث پاک نے تو جمعہ کے دن کو عید پر بھی فضیلت دی ہے، اس لیے آپ اس روز کثرت سے درود شریف پڑھا کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جمعہ کے دن مجھ پر درود کی کثرت کرو، یہ دن حاضری کا دن ہے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضری کا دن ہے۔ دوستوں کی تاکید کے باعث میں بات کو مختصر کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم بارک علی سیدنا مولانا محمد النبی وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔